نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم چند مرتبہ محمد سے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الفاطمة الزهراء. حضرات گرامی دوستان محترم، آج کی انتہائی خوبصورت اور مبارک یہ تقریب، یہ محفل پاک انتہائی خوشی کے عالم میں، خوشی کے موقع پر اس کا اہتمام کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محفل کو سجا کر اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. صرف چند باتیں میں عرض کروں گا. حضرت صاحب کا بیان آپ نے بڑی محبت سے سماعت فرمایا، نعت رسول مقبول ہوئی اور رات کے 12 بج چکے ہیں. یہ سب سے پہلے تو صاحب خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر حضور کی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا. اور یہ چونکہ خوشی کا موقع ہے دوستان محترم، صرف چند باتیں لمحے فکریہ کے طور پہ میں عرض کروں گا. یہ ہم نے احسان نہیں کیا اللہ کے ذات پر، اللہ رسول پر احسان نہیں کہ ہم نے ہمارے دوست عزیز عمر احد ان کی شادی مبارک ہے اور کیسا خوبصورت موقع ہے کہ اس خوشی کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اہتمام کیا گیا. لہو و لعب نہیں، کوئی دنیاوی فحش قسم کا شغل نہیں یا کوئی بیہودہ رسومات نہیں، بلکہ اس نبی کی ذکر کو اہمیت دی گئی جس نبی نے یہ فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. یہ تقریب شادی بھی ایک عبادت ہے دوستان محترم. یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ اس موقع پر اللہ نے ہر حرام کو حلال قرار دے دیا ہے یا تمہیں کھلی چھٹی اور اجازت دے دی ہے کہ جو مرضی کرو. نہیں، یہ شادی ایسا موقع ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں. اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا طرہ امتیاز ہی یہ ہے کہ مسلمان اپنی مرضی کو، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اس فرمان پر قربان کر دیتا ہے جو فرمان میرے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اصل مومن ہی وہ ہے، مسلمان ہی وہ ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ صاحب خانہ نے جو اس موقع پر حضور کے میلاد کا اہتمام کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہیں کیا بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ اس موقع پر ان کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، خوشی کی حالت میں تو مجھے یاد کر، فراخی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں تو مجھے یاد کر. دوستان محترم، اللہ فرماتا بندے جب تیرے اوپر غم یا تنگی آئے گی پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور ہمارا الٹ ہوتا ہے، ہم خدا نہ خواستہ زندگی میں مشکلات آ جائیں تو تسبیحات میں ہوتی ہے، رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے. اور جب خوشی و شادمانی کا عالم ہو تو ہماری ہر محفل جو ہے وہ نظر شیطان ہو جاتی ہے.
ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں. لیکن کتنی بڑی بات ہے دوستان محترم، ہر وہ کام جس کا آغاز ہی اللہ کے نام سے کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کیا جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. کیا حضور کے عاشق نہیں آپ بیٹھے جو اس شادی کے موقع پر ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہ وہ اپنے آپ کو حضور کا عاشق نہیں کہلاتے؟ جو لہو و لا میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کا امتی نہیں کہلاتے؟ دوستان محترم، مگر جب ایسا موقع آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ہمیں اسوہ عطا فرمائے، ہمیں تعلیمات عطا فرمائی، حضور نے فرمودات ہمیں عطا فرمائے، اور ہم نے ایسے موقع پہ آ کر حضور کے فرمان کو نظر انداز کر دیا. پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی خلاف ورزی کر کے یا میری خلاف ورزی کر کے تم نے بڑا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے اعلان جنگ کیا ہے. تم نے بھی اعلان جنگ کیا ہے. وہ سود کے بارے میں ہے نا، اللہ نے فرمایا سود کھانے والا مجھے اعلان جنگ کرتا ہے، اور مجھ سے اعلان جنگ کرنے والا کہاں جائے گا؟ دوستان محترم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف جانا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا نہیں ہے. میں لوگوں کی بات کرتا ہوں جیسے موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. کہہ دیا اللہ نے ہمیں زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو. یہ اللہ کا فرمان ہے، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو. اللہ نے فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن لَمْ تَبْلُغِ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ نے فرمایا نہ تو زمین کو پاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کو چیر سکتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے یہ کہہ دیا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، میرے سامنے تکبر نہ کرنا، میرے نبی کے سامنے تکبر نہ کرنا. کہہ دیا اب جو کرے گا وہ بڑھے گا. فرمایا آج نہیں تو جو تم نے میری تعلیمات کے خلاف تکبر اختیار کیا ہے، اللہ نے فرمایا کل کہیں نہ کہیں تیرے سامنے آ جائے گا، تیرے سامنے آ جائے گا. اور اگر میرے محبوب کی تابعداری کی ہے، حضور کی فرما برداری کی ہے، اپنے آپ کو جھکا دیا. بھئی مٹانا تو سب کچھ ہے نا، حضور کی بارگاہ میں مٹا دینا، اپنے آپ کو مٹانا ہے نہیں. اللہ نے وجاہت بھی دی، اللہ نے حیثیت بھی دی، اللہ نے امانت بھی دی، اللہ نے پیسہ بھی دیا، اللہ نے دولت بھی دی، اللہ نے کر و فر بھی دیا. اس مقام پہ آ کر بندہ در مصطفیٰ پہ آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. وہاں سارے تکبر ختم ہو جاتے ہیں، معاشرے کے سارے جو مطالبات ختم ہو جاتے ہیں. کیا نوجوانوں کا دل نہیں چاہتا؟ جو مروجہ حقائق ہے، بڑے بڑے حاجی ہوتے ہیں، حاجی صاحب بچے کی شادی کی اور رات کیا ہوا تو حاجی صاحب مسکرا کی کریے جی پھر بچے جو ہوئے نا. نوجوانی میں ایسے ہوتا ہے. دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اس شادی کا موقع پر والدین بھی کہتے ہیں چلو بچہ خوشی کے موقع پر جو کہتے ہیں بچے کریں. مگر دوستان محترم، حضور نے فرمایا جو والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، قیامت کے دن جب وہ بچہ گناہگار بن کے والدین کے سامنے آئے گا تو حضور نے فرمایا اس کے والد کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اس والد کی بھی تو عزت ہوگی نا جی، جس نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہے، حضور کا عاشق بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، متبع سنت بنایا ہے، حضور کی سنت کا تابعدار بنایا. اس کو بھی تو اللہ پاک ریوارڈ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، جب حضور نے فرمایا حافظ قرآن کے والد کو وہ تاج پہنا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر والد نے اچھی تربیت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ صرف اس حافظ قرآن کو نہیں، اس کے والد کو بھی قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا. اور پھر اس دور میں جو فتنے ہی فتنے ہیں دوستان محترم، فیملی بھی اچھی ہو اور پیسہ روپیہ بھی ہو اور وہ غل غبارہ نہ کیا جائے شادی پہ تو بہت ساری باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. مگر مدینے سے مصطفیٰ نے آواز دی او میرے امتی تو غم نہ کرنا. حضور نے فرمایا جس نے فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کر دیا، میں محمد گواہی دوں گا، دیتا ہوں، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے. 100 شہیدوں کا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور مومن کون ہے جو اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ جھکا دے. وہ مولانا تو شعر میں حضرت صاحب نے بھی حضرت مولانا علی کی شادی کا ذکر کیا، تو کیسی بہترین شادی، اللہ اکبر.
ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبیدہ بن عمر غالباً کا نام فرمایا، حضور نے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا شادی کرنا تو ضروری ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی نہیں کر سکا، ابھی تک نہیں کر سکا۔ تو حضور نے فرمایا شادی لازماً کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی میری شادی کر دیں، جہاں مناسب سمجھے کر دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہ قبیلہ حمیرہ کے فلاں فرد کی بیٹی سے میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ بیٹھے بیٹھے حضور نے نکاح کر دیا۔ دوستان محترم، ایک شخص نے کہا، آپ نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری شادی نہیں۔ حضور صحابی تھے، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں گھر میں جاؤ، ان کے گھر میں بیٹی ہے، انہیں کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، محمد نے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی کے ساتھ حضور نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ دوستان محترم، بڑے سادہ یہ معاملات تھے جن کو ہم نے پیچیدہ بنا دیا، اور میں ان دوستوں کو مبارکباد پھر دوں گا۔ وہ کتنی فیملیز آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، عورت نکاح کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ انہیں 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے، 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اتنی مبارک تقریب، اتنا مبارک اہتمام جس کو ہم کنجر خانی کی نظر کر دیتے ہیں، برائی کی محفل کی نظر کر دیتے ہیں۔ دوستان محترم، وہ نکاح جو حضور مسجد میں کیا کرتے تھے، اب ہمارے نکاح کی صورتحال کیا ہے؟ اس لیے بہترین مسلمان وہ ہے، وہ کون؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین اگر نمونہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات میں ہے، میرے حضور کی ذات میں ہے۔ حضرت علی نے بازار سے 10 درہم میں کھجوریں، پنیر اور گھی لے کر آئے۔ حضور نے وہ خود پکڑا، اپنے ہاتھوں سے گٹھلیاں نکالی، حضور نے کھجوریں جو ہیں وہ گھی میں مکس کی، اس میں پنیر ڈالا، ایک حلوہ سا بن گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھال میں رکھ لیا اور فرمایا علی مہمانوں کو لاؤ، مہمانوں کو لاؤ۔ اب غور سے سنیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ جتنا حلوہ آپ نے تیار کیا مہمان تو زیادہ ہے، مہمان تو زیادہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا جاؤ ایک رومال لے کر آؤ، کپڑے کا رومال ہے، حضور نے اوپر ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا اب تھوڑے تھوڑے لے کر آؤ اور انہیں کھلاتے جاؤ۔ حضور خود اپنے ہاتھ، یہ ولیمہ ہو رہا ہے حضرت مولا علی کا، حضور سب کو اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ دوستان محترم، روایت میں آیا ہے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا اور حلوہ ختم نہیں ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حلوہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ولیمہ ہو رہا ہے حضرت مولا کائنات کا، سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جو پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ نکاح حضور کی سنت ہے، نصف ایمان ہے اور عبادت کا چیزوں میں سے حضور نے فرمایا اس کی دینداری کو ترجیح دو کہ عورت دیندار ہونی چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو دوستان محترم مرد بھی نیک ہوگا، نیت بھی نیک ہوگی، عورت بھی نیک ہوگی، تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پشت سے اللہ صالح اولاد عطا فرمائے گا، نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ دوسری بات دوستان محترم، مسلمان وہی ہے، آخری بات یہ سننے پھر ہم دعا کرتے ہیں، مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے فنا کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، مومن 3 دفعے حضور نے فرمایا۔ یا رسول اللہ کون؟ حضور نے فرمایا جس کی خواہش نفس جو ہے، ایک ایک خواہش، ایک ایک تمنا اس کتابیں نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، تمہاری خواہشات بھی اس کتابیں ہو جائے۔ دوستان محترم، آج ہم خدا نہ خواستہ کسی بات میں معاشرے کے ان دوستوں سے مخاطب ہوں جو حضور کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں، کسی وجہ سے وقتی طور پر وقت تو نکل جائے گا مگر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میرے محبوب کی تابعداری کریں، پیروی کریں، پھر میں کیا دوں گا؟ اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی تابعداری کریں گے یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا میں تم سے محبت کروں گا۔ آج کی محفل کا ثمرہ یہ ہے اور حضور کی اطاعت و فرما برداری کا ثمرہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے
محبت کرتے ہیں، براہ راست اس کی کرم نوازی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح اس شادی کے موقع پر صاحب خانہ کو حضور کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ساری زندگی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے ہر سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر دور یہ کوشش کرے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دوستان محترم، یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ اپنی بارگاہ سے توفیق عطا فرما دے، اپنی اور اپنے محبوب کی، وہ بس ایک حدیث سن لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا بھی ایک طرف شیطان کھڑا ہے اور ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ایک طرف رحمان، بندہ درمیان میں ہے۔ شیطان اپنی طرف بلاتا ہے اور رحمان اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ فرماتا بندے میری طرف آ، شیطان کہتا ہے او بندے میری طرف آ۔ ادھر بھی وہ بڑی روشن دنیا اس کو نظر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جب بندہ شیطان کی طرف جائے اللہ کا عالم کیا ہوگا، اور جب بندہ شیطان کو رد کر کے اللہ کی طرف جائے تو پھر شیطان کا عالم کیا ہوگا۔ اس بندے پر کتنا بڑا کرم ہوگا کہ جو بندہ ساری شیطانیت کو رد کر کے خود کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میری تابعداری کی ہے، میری طرف آیا ہے، میں انعام یہ عطا فرماتا ہوں کہ تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی شادی کی تقریب کو باعث برکت بنائے اور آئندہ آنے والے جتنے مراحل ہیں، برات ہوگی، ولیمہ ہوگا اور دونوں خاندانوں کے درمیان میل جول ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہر مقام پہ خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔